اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الندبۃ ہی نداء المتفجع علیہ او المتوجع منہ او لہو واداتہ نحو عنوان الوفا مصیبتاہ قلباہ۔ ندبہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ندبہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کریں گے۔ کہتے ہیں کہ الندبہ تو ہیا نداء المتفجع علیہ، ندبہ اس شخص کی ندا ہے جو غمگین ہے۔ متفجع علیہ ہے یا متوجع منہ ہے یا متوجع لہو ہے، یعنی جس کے اوپر وجع درد تکلیف ہے۔ متوجع علیہ یا متوجع منہ، کسی جس شخص کو وجع ہے، درد ہے، تو اس سے اس کو دور کرنے کے لیے ندا دی جائے وغیرہ۔ وَأَدَاتُهُ، اس کا ادات ہے واو اور اس کے آگے الف ہے، جیسے عنوان الوفا، عنوان الوفا، مصیبتا، قلبا۔ فوائد قد تکون ادات الندبۃ، یا کبھی کبھی ادات ندبہ یا سے آتا ہے، یا حرف ندا جو ہے یہ حرف ندبہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ عند امن اللبس بالمناد المحض، کب آتا ہے یہ یا ندبہ کے لیے؟ جب مناد محض کے ساتھ لبس کا خوف نہ ہو، لبس سے امن ہو۔ کمال و نادبت الثقلہ فقیدہا، جس طرح وہ غمزدہ اپنے فقید یعنی جو اس کا ہاتھ سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے خدا نخواستہ، تو اس کے لیے جو ندبہ کرتا ہے، مثلا جیسے یا ولدی لہفی علیک، یا ولدی، یہاں پر یا آیا ہے، اس نے اپنے بیٹا جو اس سے چلا گیا ہے، وہ بیٹے سے محروم ہو گیا ہے، تو اس پر ندبہ کرنے کے لیے یا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یا ولدی۔ تو یہاں پر کوئی التباس نہیں ہے، التباس کا خوف نہیں ہے، التباس سے امن ہے، تو یہاں پر یا کو بطور حرف ندبہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَنْدُوبُ يَلْتَبِسُ بِالْمُنَادِ الْمَحْضِ، جب مندوب مناد محض کے ساتھ ملتبس ہو، یعنی اس بات کا خوف ہو کہ سمجھنے والا سامع جو ہے وہ ندبہ نہیں سمجھے گا بلکہ منادہ سمجھے گا، مناد محض سمجھے گا، تو فلا بد من الحاق علامت الندبۃ بہ، تو ضروری ہے اس کے ساتھ علامات ندبہ کو ملحق کریں۔ فلا یجوز ترکھا فی قولک، بس آپ کے اس قول میں جائز نہیں ہے اس علامات ندبہ کو ترک کرنا۔ وَمَن مَلَكَ فُؤَادِي، وَمَن مَلَكَ فُؤَادِي، تو وہ علامات ندبہ وہی ہے، علامات ندبہ وا ہے، لہذا وا ہے کہ یہاں پر یا نہیں آئے گی، آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ التباس کا خوف ہے۔ اگر آپ حرف ندا یا کو لے کر آتے ہیں تو مناد محض کے ساتھ التباس کا خوف ہے، سامع یہ سمجھے گا کہ یہ ندبہ نہیں بلکہ صرف مخاطب کو وہ پکار رہا ہے، منادہ کر رہا ہے، ندا دے رہا ہے۔ لا یجوز حذف حرف النداء فی الندبۃ، ندبہ میں حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔
ولا حذف المندوب، اور اسی طرح مندوب کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ للمندوب ثلاثۃ اوجہ، مندوب کی تین وجہیں ہیں۔ ان یوصل آخرہ بالالف، کہ اس کے آخر میں الف کو وصل کیا جائے۔ ان تین انداز سے آپ مندوب کو استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے آخر میں الف کا اضافہ کیا جائے، الف لگایا جائے، جیسے آپ کہیں وا یوسفا، فا کے آگے جو الف ہے، یہ الف در واقع اس ندبہ کی علامت ہے۔ اور دوسری وجہ ان تختمہ بالالف وہا السکت فی الوقف، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الف اور ہا پر ختم ہو، یعنی اس کے آخر میں الف اور ہا لگائی جائے، وہ ہا جو وقف میں ساکت ہو جاتی ہے۔ ان در واقع وہ تا ہوتی ہے جو گول تا ہوتی ہے نا، اس طرح کی گول یا گول ہا۔ وا یوسفا، یعنی وا یوسفا ہو۔ وَأَن تُبْقِيَهُ عَلَى حَالِهِ، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو اپنی حال پر باقی رکھا جائے گا۔ وا یوسف، یعنی کوئی اس میں تبدیلی مندوب کے آخر میں نہیں ہوگی، بس وہی ایک عادات ندبہ لگایا جائے گا، اسی سے سمجھا جائے گا کہ یہ مندوب ہے۔ خود مندوب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا اضافہ نہیں ہوگا۔ فوائد الاولی، پہلا فائدہ، ان الالف تلحق المندوب لاجل مد الصوت به اظہارا لشدت الحزن، کہتے ہیں الف کو ملحق کرتے ہیں مندوب کے ساتھ، مندوب کے آخر میں الف کو ملحق کرتے ہیں۔ کس لیے ملحق کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کہتے ہیں لاجل مد الصوت به، تاکہ الف کے ذریعے آواز کو لمبا کیا جائے، کھینچا جائے۔ کیوں؟ اظہارا لشدت الحزن، شدت حزن کا اظہار کرتے ہوئے، جس طرح کہتے ہیں وا کبدا، وا یوسفا، ہاں، وا نفسا۔ یہ کبدا، دال کے آگے جو الف ہے، یہ الف ندبہ ہے، اس کو آگے لگایا گیا تاکہ آواز کو کھینچا جائے شدت حزن کے اظہار کے لیے۔ وا محمدا، وا علیہ، تو یہ اس لیے آتا ہے کہ شدت حزن کا اظہار کیا جائے اس کو کھینچ کر۔ فائزہ ندب المختوم بالف حذفت الفہ لالتقاء الساکنین بینہا و بین الف الندبۃ فیقال وا مصطفیٰ۔ خوب، کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا کلمہ جس کے آخر میں الف ہے اس کو مندوب بنایا جائے، اس کلمہ کے ساتھ ندبہ کیا جائے، جس طرح لفظ مصطفیٰ ہے، لفظ مصطفیٰ کے آخر میں الف ہے، الف مقصورہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ الف ہے۔ اگر اس لفظ مصطفیٰ کو آپ مندوب بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ اذا ندب المختوم بالف، اگر ایک ایسے اسم کو مندوب بنانا چاہتے ہیں جو الف پر ختم ہوتا ہے، جس کے آخر میں الف ہے، تو کیا کریں گے؟ حذفت الفہ، اس کا جو اپنا الف ہے اس کو حذف کر دیں گے آپ۔ کیوں؟ لالتقاء الساکنین، کیونکہ التقاء ساکنین لازمات ہے۔ التقاء ساکنین تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر التقاء ساکنین ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کون سے دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں بینہا، ایک تو وہ الف جو اصلی کلمہ کا ہے، و بین الف ندبہ، اور وہ دوسرا الف جو ندبہ کے لیے ہے، دو الف اکٹھے ہو گئے اور الف ساکن ہوتے ہیں، تو یہ التقاء ساکنین لازمات ہے۔ اس التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے وہ جو کلمے کا اصلی الف ہے اس کو آپ حذف کر دیں گے۔ فیقال، پس کہا جائے گا وا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ ہو۔ مصطفیٰ کا جو الف ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کے آخر میں الف ندبہ لگایا گیا اور ہا بھی لگی ہے۔ وَلَا تَكُونُ الْهَاءُ إِلَّا سَاكِنَةً، ہا صرف اور صرف ساکن ہوتی ہے، متحرک
نہیں ہوتی وا مصطفیٰ، وَيَجُوزُ ضَمُّهَا فِي الشِّعْرِ، اگرچہ کہتے ہیں کہ شعر میں اس ہا کو ضمہ دیا جا سکتا ہے، مثلا اگر شعر میں اس کلمے کو استعمال کرتے وا مصطفیٰ ہو کہہ سکتے تھے، یعنی اس کو ضمہ دینا جائز تھا۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، اذا کان آخر المندوب الفا وہاء، جب مندوب کے آخر میں الف اور ہا ہو، جیسے عبداللہ، الف بھی اور ہا بھی ہے، لفظ اللہ جو ہے اس کے آخر میں دونوں حرف ہیں، الف بھی ہے اور ہا بھی ہے، لم تلحقہ الالف والہاء، تو وہاں الف اور ہا ملاق نہیں ہوگی، الف ندبہ اور ہا ندبہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی، جو کہ پہلے سے موجود ہے۔ فراراً من ثقل اللفظ، لفظ کے ثقیل ہونے سے بچتے ہوئے، اگر آپ پہلے اس کے آخر میں الف اور ہا موجود ہے اور دوبارہ آپ الف اور ہا ندبہ کے لیے لگاتے ہیں تو وہ کلمہ ثقیل ہو جائے گا، تو اس ثقل سے بچتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوبارہ الف اور ہا کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ فَيُنْدَبُ مُجَرَّدًا، الف اور ہا سے خالی حالت میں اس کو مندوب قرار دیا جائے گا، وہی صرف کلمہ ندا جو ہے ادات ندبہ شروع میں آئے گا جو وا ہے، لیکن آخر میں الف اور ہا نہیں آئے گا۔ الثالثہ، تیسرا فائدہ، اذا کان الاسم مرکبا لاحقت الالف والہاء آخر عجزہ، کہتے ہیں کہ جب اسم مرکب ہو تو اس کے آخر میں الف اور ہا آئے گا، آخر عجز ہی، عجز کے آخر میں، عجز سے کیا مراد ہے؟ عجز سے مراد ہے وہ دوسرا مرکب کا دوسرا کلمہ، اس کو عجز کہتے ہیں۔ مرکب کے دو کلمے ہوتے ہیں نا، جس طرح احد عشرہ، معدی کا ربع، دو کلمے مرکب کے، مرکب کا جو دوسرا کلمہ ہے اس کے ساتھ الف اور ہا آئے گا ندبہ کا، پہلے کے ساتھ نہیں آئے گا، واضح بات، عجز اس دوسرے کلمے کو کہتے ہیں۔ فَتَقُولُ فِي نُدْبَةِ عبد الملک، عبد الملک کے ندبہ میں آپ کیسے کہیں گے؟ اگر کلمہ عبد الملک کو آپ ندبہ قرار دیں تو کہیں گے وا عبد الملکہ ہو، الف اور ہا کا اضافہ دوسرے کلمے کے آخر میں آیا ہے، ملک کے۔ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَوْصُولِ، اور موصول کا حکم بھی یہی ہے، اس میں موصول کا بھی فَإِنَّ الْأَلِفَ وَالْهَاءَ يَلْحَقَانِ آخِرَ كَلْمَةٍ فِي الصِّلَةِ، صلہ کے آخری کلمہ میں آئے گا الف اور ہا، موصول کے ساتھ نہیں آئے گا، جیسے وَمَنْ صَلَبَهُ الْيَهُودَا ہو، بھی صَلَبَهُ الْيَهُودَا ہو یہ ہے جملہ صلہ، من موصول ہے، صَلَبَهُ الْيَهُودَا ہو یہ جملہ صلہ ہے، صلے کا جو آخری کلمہ ہے اس کے ساتھ الف اور ہا کا اضافہ ہوگا، پہلے کسی اور مقام پر الف اور ہا کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وَالْحَرْكَةُ الْبِنَائِيَّةُ وَالْإِعْرَابِيَّةُ تُقَدَّرُ عَلَى قَبْلَ الْأَلِفِ، کہتے ہیں کہ وہ جو حرکت بنائی یا حرکت اعرابی ہے وہ مقدر ہوگی الف سے پہلے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم اسی مثال کو لیتے ہیں وا من صلبہ الیہودا ہو، ابھی ہم اس کلمے کی ترکیب کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کون سی حرکت ہم نے مقدر کی ہے۔ صلبہ فعل ہے، ہو مفعول ہے، اس کا ضمیر ہے منصوب متصل، الیہودو تھا، الیہودو فاعل ہے اس کا صلبہ کا، واضح ہے۔ اچھا تو فاعل جو ہے تو یہ مرفوع ہے، اب جب اس کے ساتھ الف ندبہ اور ہا ندبہ لگئی ہے تو اس کا ضمہ فتح میں بدل جائے گا الف کی مناسبت سے، یہودا پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ضمہ مقدر ہے، کس لیے مقدر ہے؟ چونکہ اصل میں یہ فاعل تھا، ندبہ کی خاطر ہم نے اس کے رفع کو جو ہے فتح میں بدلا ہے، اس لیے اس کا اصل جو ہے اعراب و رفع ہے، واضح بات۔
کہتے ہیں والحرکت البنائیت والاعرابی، حرکت بنائی اور اعرابی تقدر و مقدر ہوگی علی قبل الالف، الف سے پہلے والے حرف پر یعنی دال کے اوپر، لاشتغال المحل بالحرکت المناسبہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو محل ہے وہ مشغول ہوگا اس مناسبت کی حرکت سے۔ اب جو ہے اس کی اپنی حرکت ہے، ظاہراً حرکت اور ہے لیکن اس کی جو حقیقی حرکت ہے وہ اور ہے، لہذا وہ حقیقی حرکت اس کی مقدر ہوگی، اور یہ جو موجودہ حرکت ہے وہ ظاہر ہوگی، موجودہ حرکت ظاہر ہوگی، یعنی الف کے پیچھے جو فتح ہے وہ ظاہر ہوگا نا، ہاں، تو تب یہ ندوہ بنے گا۔ کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔